ہمارے ہاں لوگوں کا ایک مزاج بن چکا ہے کہ ہر شرعی حکم کے اوپر اس کی حکمت تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شریعت میں جو بھی حکم دیا گیا ہو اس کی حکمت بھی بیان کی گئی ہو۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، چاہے اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے۔ قربانی کے حوالے سے بھی لوگ جو بال اور ناخن نہ کاٹنے کے بارے میں احادیث مبارکہ میں حکم موجود ہے، اس کے بارے میں بھی کئی لوگ حکمت پوچھتے ہیں کہ آخر اس کی حکمت کیا ہے، جبکہ بال اور ناخن کاٹنا تو صفائی ہے اور صفائی نصف ایمان ہے۔ یاد رکھیے کہ قربانی کرنے والے شخص کے لیے ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹنے کے بارے میں احادیث میں حکم موجود ہے، اور اس پر عمل ضروری ہے تاکہ اسے حج کے احرام جیسی کیفیت اور مشابہت حاصل ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1977 میں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس شرعی حکم کی کئی حکمتیں اور فوائد ہیں۔ سب سے پہلی حکمت کہ اللہ کے حکم کے سامنے مکمل اطاعت ہے۔ یہ عمل بندے کی فرما برداری اور عاجزی کا اظہار ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اس میں حجاج کرام سے مشابہت ہے۔ یہ حکم ان مسلمانوں کے ساتھ روحانی تعلق اور یکجہتی پیدا کرنے کے لیے ہے جو حج ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ حاجی حالت احرام میں بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے، اس لیے قربانی کرنے والوں کو بھی یہ حکم دیا گیا تاکہ وہ بھی اس برکت میں شریک ہو سکیں۔ تیسری حکمت کہ قربانی کے جذبے کو تر و تازہ رکھنا۔ جب انسان 10 دن اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے تو اسے مسلسل قربانی اور اللہ کی عبادت یاد رہتی ہے، یوں اس کے دل میں شاعر اسلام کی عظمت بڑھتی ہے۔ چوتھی حکمت یہ ہے کہ پورے جسم کی مغفرت اور نجات کی اللہ تعالیٰ سے امید کی جاتی ہے۔ اس عمل سے بندہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے تمام وجود کو اللہ کے سپرد کر رہا ہے۔ قربانی کے جانور کے ساتھ انسان کے جسم کا ہر حصہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، اس لیے بال اور ناخن باقی رکھنے کو علامتی طور پر مکمل جسم کی طرف منسوب کیا گیا۔ پانچویں حکمت اس میں یہ ہے کہ اس میں عبادت کے احترام کا اظہار ہے، اور یہ عمل عام دنوں سے مختلف ایک روحانی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ یہ ایام اللہ کے نزدیک بہت عظمت والے ہیں۔ چھٹی حکمت یہ ہے کہ اس میں مکمل یکسوئی اور تزکیہ موجود ہے کہ انسان ظاہری زیب و زینت سے گریز، باطن کی صفائی اور اللہ کی طرف مکمل توجہ کرتا ہے۔ انسان دنیاوی آرائش سے کٹ کر روحانی تقوی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ساتویں اور آخری حکمت اس میں یہ ہے کہ اس میں قربانی کی کامل تیاری ہے۔ یہ عمل قربانی کرنے والے کو دنیاوی مشاغل سے ہٹا کر ایک خاص روحانی کیفیت، عاجزی اور تقوی کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہاں پر ایک ضروری بات کی وضاحت سمجھتا ہوں کہ یہ حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کر رہا ہو، گھر کے باقی افراد پر یہ پابندی نہیں۔ اگر گھر کے دیگر افراد کی طرف سے ایک ہی قربانی کی جا رہی ہے جو سب کی طرف سے کافی ہو تو صرف گھر کے سربراہ کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، باقی افراد کے لیے ضروری نہیں۔ جانور ذبح ہونے کے فوراً بعد بال اور ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بال اور ناخن قربانی کے فوراً بعد یا عید والے دن ہی کاٹنا ضروری نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اگر کوئی اس کو ضروری سمجھتا ہے تو اس کی رائے درست نہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ عربية حسبي بأنك منطقي